حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین صبتم من الاسباط او کما قال علیہ السلام رواہ الترمذی۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل شہزادہ گلگوں قبا، شہید کرب و بلا، نور نگاہ مصطفیٰ، مصباح جناب حضور سیدنا سبت اصغر سبت پیمبر امام عرش مقام امام ہمام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی اتنی مرتبہ اتنے عناوین پر ہم امام حسین اور ذکر کربلا کو سنتے ہیں کہ بیان کرنے والا جس زاویہ نگاہ سے ذات امام حسین کو دیکھتا ہے، اس میں امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام سے وہ اتنے نکات کو اخذ کرتا ہے، اتنے عناوین کو اخذ کرتا ہے۔ میں اکثر اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ امام عرش مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام ایسی ہستی ہے
کہ آپ جو عنوان ان میں تلاش کریں آپ کو وہ عنوان ان میں مل جائے گا۔ کوئی دنیا کا عنوان ایسا نہیں ہے جو ذات حسین کے اندر آپ کو تلاش کرنے پر نہ ملے۔ امام علی مقام کردار طہارت کا اور اخلاق کا اور علم کا اور حلم کا اور تدبر کا اور تفکر کا وہ عمیق اور گہرا سمندر ہے کہ اس میں انسان جتنی غواصی کرے گا اتنے قیمتی موتی اس کے ہاتھ لگتے چلے جائیں گے۔ امام عرش مقام امام حسین کی زندگی اتنی خوبصورت ہے، بلکہ اگر ان کے نانا کی تصویر کو، ان کے نانا کے عکس جمیل کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسنین کریمین کی زندگی کے اندر دیکھے۔ چونکہ آج امام حسین میرا عنوان ہے، آپ نے یاد شہید کربلا، ذکر شہید کربلا کا عنوان رکھا ہے۔ یاد رکھیے امام علی مقام کی زندگی، بچپنا پھر جوانی ایک بے مثال ہے، پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں شہادت کے خوبصورت لمحے، اور پھر 3 دن جو کربلا میں آپ نے گزارے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کا بھی پردہ اٹھایا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے امام علی مقام کی کچھ فضیلت آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ جن کے دامن سے وابستہ ہو وہ ہستی کون ہے، اس ہستی کی شان کیا ہے، اس ہستی کا مقام کیا ہے، اس ہستی کا مرتبہ کیا ہے۔ یوں تو پورا خاندان ہی بے مثال ہے، لیکن جہاں تک ذات امام حسین کی بات ہے آج ہم خالص ان کا ذکر کرتے ہیں، پھر درمیان میں اللہ توفیق دے ہم ان کے خاندان کا بھی ذکر کریں۔ لیکن ایک چیز آپ اندازہ کریں، دنیا کے اندر ایک انسان بہت اچھا ہوتا ہے، ایک انسان بہت خوبصورت ہوتا ہے، ایک انسان بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، ایک انسان بڑا مدبر ہوتا ہے، ایک انسان بڑا مفکر ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی مفکر کھڑا کر دیں، آپ دنیا کا کوئی مدبر کھڑا کر دیں، آپ دنیا کا کوئی عالم کھڑا کر دیں، آپ دنیا کوئی شیخ الحدیث کھڑا کر دیں، آپ دنیا کوئی خطیب کھڑا کر دیں، آپ دنیا کوئی ادیب کھڑا کر دیں، آپ دنیا کوئی شیخ طریقت کھڑا کر دیں، اس میں جہاں خوبیاں ہوگی کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوگی، اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے ہر چیز میں حسن کے ساتھ کوئی نہ کوئی عیب ضرور پیدا کیا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے عیب پر گھمنڈ نہ کرنے لگے، مخلوق اپنے آپ پر گھمنڈ اور تکبر نہ کرنے لگے۔ مثال کے طور پر ساری دنیا کہتی ہے گلاب کتنا خوبصورت ہے، گلاب کتنا حسین ہے، گلاب کو دیکھ کر شاعروں کی شاعری جو ہے وہ اترنے لگتی ہے، شاعروں کے ذہن و دماغ کے اندر جو ہے وہ اشعار کی قطار جو ہے، بلکہ اشعار کے قافلے کی قطار در جو ہے وہ قطار در قطار اشعار کے قافلے جو ہے وہ ان کے ذہن و دماغ پر اترنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ذہن و دماغ سے دل پر، اور دل سے پھر قلم جب جنبش کرتا ہے تو پھر سریر خامہ کے ساتھ اللہ اکبر وہ کاغذ پر اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا پھول کتنا خوبصورت ہے، کون سا شاعر ہے جس نے گلاب پر شاعری نہ کی ہو؟ آپ دیکھیں گے محبوب کے چہرے کو تشبیہ دینا ہو تو گلاب، اسی طریقے سے کسی کے حسن کو تشبیہ دینا ہو تو گلاب۔ غالب، اقبال، میر، داغ، کوئی بچا ہے شاعری کی دنیا میں جس نے گلاب سے محبوب کے جو ہے وہ چہرے کو تشبیہ نہ دی ہو؟ لیکن اس کے باوجود جب گلاب کی ڈنٹھل کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کانٹے نظر آتے ہیں۔ یہ کانٹے ہیں جس نے اس کی خوبصورتی کے اندر عیب پیدا کیا ہے۔ میں بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اگر فلسفے پر ہی گفتگو تو بہت وقت جائے۔ ہم بہت مختصر سی جتنی دیر میرے نوجوان سمجھ لے بات کو تاکہ آپ کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسی طریقے سے شمع روشن کی جاتی ہے تو شمع کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر وہ شمع اندھیرا دور کر دیتے۔ شمع کس کو کہتے ہیں؟ موم بتی کو کہتے ہیں۔ آپ سب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ شمع آپ لوگ ماشاءاللہ بہت بار بار آپ کے شہر میں مشاعرے ہوتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہے، خطبہ آتے ہیں، مقررین آتے ہیں، آپ لوگ بہت علم رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے خطبہ اور علماء اور دانشوروں کا آنا جانا اس سرزمین پر لگا رہا ہے۔ آپ کے باپ داداؤں نے بڑے بڑے بزرگوں کو سنا ہے۔ یہ زمین علم کی زمین ہے، یہ زمین ادب کی زمین ہے، یہ زمین علماء کی توقیر اور تعظیم کی زمین ہے۔ ماشاءاللہ ویسے تو اس زمین کو اللہ نے بڑی زرخیزی
عطا کی ہے، تو اس لیے آپ باتوں کو سمجھتے ہیں، علماء کے صحبت یافتہ ہے۔ تو شمع جب جلتی ہے تو اندھیرا دور کرتی ہے، لیکن اس شمع کے اندر جو دھواں اٹھتا ہے وہ اس کے اندر عیب پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں چاند کتنا خوبصورت ہے کہ چاند کی دودیا چاندنی سے رات کی تاریکی کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی عیب موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہر حسن میں عیب موجود ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا ہوگا، یا تو اس کے اندر غصہ کوئی عیب پیدا کر دے گا، یا تو اس کے چلنے کا انداز کوئی عیب پیدا کر دے گا، یا تو اس کے بولنے کا انداز کوئی عیب پیدا کر دے گا، یا پھر وہ اچھا ہوگا تو اس کا بیٹا اچھا نہیں ہوگا، اس کا بیٹا اس کے لیے عیبی بن جائے گا، یا وہ بیٹا بھی اچھا ہوگا تو پوتا اس کے لیے عیب بن جائے گا، یا پھر پوتا بھی اچھا ہے بیٹا بھی اچھا ہے لیکن اس کا باپ اس کے لیے عیب بن جائے گا، باپ بھی اچھا ہے تو ماں عیب بن جائے گی، ماں اگر اچھی ہے تو نانا عیب بن جائے گا، نانا اچھا ہے تو نانی عیب بن جائے گی۔ اسی طریقے سے نانا نانی بھی اچھے ہیں، بیٹے پوتے بھی اچھے ہیں، سگا بھائی عیب بن جائے گا، کوئی نہ کوئی تو عیب بن کر کے نظر آئے گا۔ لیکن جب ہم ذات حسین کو دیکھتے ہیں، ذات امام علی مقام پر توجہ کرتے ہیں، حسین خود بہت اچھے ہیں، وقت میں گنجائش رہی تو ہم پڑھیں گے، لیکن اللہ اکبر امام حسین کے بیٹے کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو جس کو ہم امام حسین کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں اے جابر 7 سال کی عمر تھی امام حسین کی، صرف 7 سال کی عمر تھی، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، علامہ عبد الرحمن جامی سے، اسی طرح علامہ ابن حجر مکی سے، ان دونوں کے حوالے ذہن میں رکھیں، بات آگے بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، 7 سال کے امام حسین تھے، کم و بیش 5 سال بھی ہو سکتے 6 سال بھی ہو سکتی ہے، عمر کا جو ہے وہ الگ الگ اس میں اختلاف ہے، اس لیے کہ مگر 7 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام حسین کی عمر 7 سال تھی تب اللہ کے رسول نے پردہ فرما لیا تھا۔ اللہ اکبر، توجہ کرے، اندازہ فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت جابر ابن عبداللہ راوی فرماتے ہیں امام 7 سال کے تھے، 5 سال کے تھے یا 6 سال کے تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور رسول اللہ کی گود میں چھلانگ لگا کر کے بیٹھ گئے، دوڑتے ہوئے آئے اور چھلانگ لگا کر رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے اہل پالی اور گرد و نواح سے آنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، جس کی بارگاہ میں جنید اور بایزید سانس روک کر آتے ہو، جس کی بارگاہ میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آتے ہو، جس کی بارگاہ میں صدیق اکبر منہ میں پتھر رکھ کے آتے ہو، جس کی بارگاہ میں مولا علی ہاتھ باندھ کے آتے ہو، اس کی بارگاہ میں حسین چھلانگ لگا کر کے آتا ہے۔ کیا شان ہے اس ہستی کی جسے امام حسین کہتے ہیں؟ امام حسین کی شان کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، اور چھلانگ لگا کر رسول اللہ کی گود میں جو ہے وہ کود کر کے بیٹھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام ان کو، حضرت جابر کہتے ہیں، ان کو اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں۔ ساری دنیا جس کے نام پہ انگوٹھے چومتی ہے، وہ محمد مصطفیٰ جس کی زبان چوم رہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جشن شہیدان کربلا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ساری دنیا جس کے نام پہ انگوٹھے چوم رہی ہے، وہ رسول جس کے ہونٹ چومے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، وہ رسول جس کی زبان چوسے کھجور کی طرح اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، وہ رسول جس کے ماتھے کو چومے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہہ دوں، جس کے نام پر چومے جاتے ہیں حجر اسود، وہ رسول اگر کسی کو چومتا یا تو وہ حسن ہے یا تو وہ حسین ہے۔ میرے امام کہتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ آپ کو اہل بیت کی معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ آپ پیار کس سے کرتے ہیں، آپ محبت کس سے کرتے ہو، آپ کے نصیب میں مرشد بن کر کون آیا ہے، آپ نے کس سے دل لگایا ہے،
آپ نے اپنی عقیدتوں کا رشتہ کس سے جوڑا ہے؟ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ پالی والوں غور سے سنو، یہ مقدر کی بات ہے۔ کسی کے مقدر میں گلی کے ننگے دھڑنگے پڑے ہیں، اور ہم سنیوں کے مقدر میں زہرا کے لال ہیں۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ بات کریں تو بہت دور بات جاتی ہے، لیکن توجہ کریں، آپ غور فرمائیں، میری بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے کوئی بات نہیں، مائک کی طرف توجہ نہیں کرے، میری بات کی طرف توجہ کریں۔ ایک مرتبہ حضور مجاہد ملت کی محفل میں مائک بگڑ گیا تو سب لوگ مائک والے کو گھورنے لگے۔ ایسی ہوتا ہے۔ حضور مجاہد ملت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ مائک تو مشین ہے، وہ بگڑ جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ مشین بگڑ جائے تو وہ دوسری مشین کو نہیں بگاڑ سکتی، مگر انسان بگڑ جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایک بگڑا ہوا انسان پورے معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایک مائک بگڑتا ہے تو آپ لوگ کو غصہ آتا ہے، پورا معاشرہ بگڑا ہے، اس پہ غصہ کب کرو گے؟ پورا معاشرہ بگڑا ہے نا، اس کو سدھارنے کی کوشش کب کرو گے؟ مائک کے بگڑنے سے میرے عزیز اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا انسان کے بگڑنے سے۔ آج انسان بگڑ گیا ہے۔ اگر انسان سدھرتا ویسے جیسے غوث اعظم کے دور میں سدھرا ہوا تھا تو آج بھی مقرر یہاں تقریر کرتا بغیر مائک کے اور آخری بندہ سنتا نظر آتا۔ ہم مائک کے محتاج اس لیے ہو گئے نا کہ معاشرہ بگڑا ہے۔ بہرحال چلے، مائک بگڑا تو آپ کوئی توجہ نہیں کرنا۔ ایک بار درود شریف پڑھے تو میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو میں آپ کے سامنے ابن حجر کے حوالے، علامہ جامی کے حوالے سے بات پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم پڑھ حوالے طور بھی دو اس لیے پیش کر دیے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور ان کو چومتے لگے، سینے سے چمٹائیں لگے، اور سارے صحابہ کہتے ہیں اے میرے صحابہ، یہ حسین میرا بیٹا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے، فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے، اور چونکہ نواسا بیٹا نہیں ہوتا، مگر یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کے نواسوں کو ان کا بیٹا بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کا بیٹا ہونے کے بارے میں ابنا انا۔ جب سورۃ المجادلہ، جو سورہ آل عمران میں آیہ مجادلہ جب وہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو مباہلے کے موقع پر جو آیت آئی نا، ابنا انا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، یہ آیت جب آئی تو ابنا انا کی تشریح میں حضور جن کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں وہ امام حسن اور امام حسین تھے۔ تو پوری دنیا کو بتا دیا کہ میرے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد دوسری محفلوں میں بھی ذکر کرتے رہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ امام حسن کو بھی کہا، امام حسین کو بھی، لیکن یہاں ذکر امام حسین کا ہے۔ غور سے سنیے گا، آپ نے محرم شریف میں بہت سنا، اور ماشاءاللہ میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی ایک نوکری ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں آل رسول کی سچی محبت، اہل بیت کی سچی محبت پیدا ہو جائے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہے، اور انشاءاللہ میرا بھی بیڑا پار ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ جنت کے اس درجے میں میرے ساتھ رہے گا جس درجے میں میں محمد رہوں گا۔ فرمایا کہ میں جس درجے میں میں محمد رہوں گا اس درجے میں، درجتی فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس درجے میں میں رہوں گا اس درجے میں میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی رہیں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اہل البیت کی محبت کا۔ لیکن ایک جملہ ساتھ میں اور ایڈ کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے، محبت اہل بیت وہی قابل قبول ہے جو صحابہ کرام کی عظمت کے ساتھ ہو، جو خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ ہو، ہر صحابی کی تکریم اور تعظیم کے ساتھ ہو۔
اس کا خیال ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے، اور الحمدللہ اہل سنت کو ہے، کیونکہ ہمارے امام کی تعلیم یہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ تو میں ابھی امام حسین کا کردار نہیں پڑھ رہا ہوں، میں یہ بتانے لگا تھا کہ باپ اچھا ہے تو اولاد نہیں، اولاد اچھی ہے تو پوتا نہیں، پوتا اچھا ہے تو نواسا نہیں، نواسا اچھا ہے تو باپ نہیں، باپ اچھا ہے تو ماں نہیں، ماں اچھی ہے تو دادی نہیں۔ اس طریقے سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہے تو عیب پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بات میں شروع کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت جابر کہتے ہیں، راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں حسین میرا بیٹا ہے، اور فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی جو مولا حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، احب اللہ من احب حسینا، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب بننے کا کتنا آسان طریقہ ہے، ارے سچے دل سے نبی کے پیاروں سے پیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ حسینیوں اپنے مقدر پر ناز کرو۔ حضور علیہ السلام نے اپنی عطرت ہمیں عطا کی ہے، اپنی آل ہمیں عطا کی ہے، اور وہ بھی کیسی؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسین جب جوان ہوگا اس کی شادی ہوگی، پھر اس کے یہاں بیٹے پیدا ہوں گے، ان بیٹوں میں ایک بیٹا ہوگا، اس بیٹے کا نام علی ہوگا، اس بیٹے کا نام علی ہوگا، اور اس بیٹے کا نام علی ہوگا تو قیامت کے دن اس علی ابن حسین کو جو پکارا جائے گا، توجہ کرنا یہ اولاد حسین کے شان ہے، قیامت کے دن کسی بھی عالم کو، خطیب کو، فقیہ کو، پیر کو، ولی کو القاب کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا، اس کا اور اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کیونکہ وہ کوئی جلسہ نہیں ہے محشر جو القاب کے ساتھ پکارا جائے، خطیب اعظم، خطیب عالم اور علا اور فلاں اور ڈھما، اس طرح نہیں۔ تمہارا نام ہوگا، تمہاری ماں کا نام ہوگا، اور ماں کا نام بھی اس لیے ہوگا تاکہ اللہ کو عیب پر پردے ڈالنا منظور ہوگا، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا نسب صحیح نہیں ہوگا، اپنی باپ کی اولاد دنیا میں کہلاتے تھے لیکن تھے کسی اور کے، تو اللہ وہاں باپ کے نام کے ساتھ نہیں اعلان کروائے گا، ماں کے نام کے ساتھ اعلان کروائے گا تاکہ پردے پڑے۔ کیسا ستار ہے، ذرا غور کریں، ارے اللہ اکبر، اوروں کے القاب کے ساتھ اعلان نہیں ہوں گے، لیکن یہ محشر میں شان اہل بیت ہے۔ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں جب محشر میں میرے بیٹے حسین کے بیٹے علی ابن حسین کو بلایا جائے گا تو یہ کہہ کے بلایا جائے گا سید العابدین حاضر ہو، سید العابدین حاضر ہو، زین العابدین حاضر ہو، تو اس وقت میرے حسین کا بیٹا علی ابن حسین کو لایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے نام بھی خود ہی رکھا، زین العابدین لقب بھی خود ہی رکھا، سید العابدین لقب بھی خود ہی رکھا۔ توجہ فرمائیں، دادا علی کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، دادی فاطمہ کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، ابا حسین کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، بڑے ابا حسن کا نام بھی نبی رکھ رہے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین کا نام علی ابن حسین بھی نبی رکھ رہے ہیں۔ اور اسی پہ بس نہیں فرمایا، اللہ اکبر، اسی پہ بس نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیکھو امام حسین کتنے بڑے، ابھی ان کا کردار پڑھوں گا، لیکن ان کی اولاد کتنی عظیم ہے کہ اللہ کے یہاں ان کو سید العابدین پکارا جا رہا ہے، اللہ کے یہاں ان کو زین العابدین پکارا جا رہا ہے، اور امام حسین کی اولاد ہی صرف اتنی عظیم نہیں ہے بلکہ پوتا کتنا عظیم ہے۔ ابھی آگے حدیث اور آ رہی ہے، آگے حدیث باقی ابھی اور آ رہی ہے۔ پھر حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور نے صرف زین العابدین کا پتہ نہیں دیا، بلکہ پھر فرمایا میرے زین العابدین کی بھی شادی ہوگی اور اس کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے، اس گھر کے بچوں میں ایک بچے کا نام میرے نام پہ محمد رکھا جائے گا، جس کو محمد باقر کہا جائے گا۔ یہ نام بھی حضور رکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین ہی صرف نہیں، حسین تو ہیں ہی بے مثال،
حسین کا بیٹا امام زین العابدین بے مثال، اور ان کے بیٹے محمد باقر بھی کتنے بے مثال. تو آقا فرماتے جابر اللہ تجھے بہت لمبی عمر عطا فرمائے گا، اور یاد رکھنا میرا پوتا محمد باقر تیرے گھر آئے گا، اور جب تک باقر تیرے گھر نہ آئے اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی. جب تک باقر تیرے گھر نہیں آئیں گے اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی. اور پھر سنیو سن لو، یہ شان بطول پاک کے بیٹوں کا مقام ہے. آقا فرماتے جابر جب تیرے گھر میرا پوتا محمد باقر آئے گا تو تو اس کو میرا سلام کہنا کہ تیرے نانا نے تجھے سلام کہا. یہ آل حسین ہے جس کو اللہ، ساری دنیا جس کو سلام کہے. اللہ معراج میں جس کو کہے السلام علیکہ ایھا النبی، وہ اولاد حسین کو سلام بھیج رہے ہیں. اب اس کے بعد حضرت جابر کی اتنی لمبی عمر ہوئی، پالی والو ذرا غور کرو، اتنی لمبی ہوئی حضرت جابر کی عمر، واقعہ کربلا کے بعد بھی حیات رہے. اور لمبی عمر ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی. اس واقعے کو بہت لوگوں نے لکھا، لیکن اب میں آپ کے سامنے ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عرض کروں. ایک دن حضرت جابر سے ملاقات کے لیے حضرت امام زین العابدین گئے تو اپنے ننھے سے بیٹے امام محمد باقر کو بھی ساتھ لے گئے. اور بھی واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ یہ بھی ہے، ساتھ لے کر کے گئے تو جب لے جا کر کے بیٹھے تو آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھی. تو آپ نے امام زین العابدین سے بات کرتے کرتے کہا یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے محمد، اس کا نام محمد ہے، یہ میرا بیٹا، اس کا نام محمد ہے. تو حضرت جابر نے حضرت محمد باقر کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور دبانے لگے. کہا شہزادے تمہارے آنے ہی کی تو نبی نے بشارت دی تھی کہ جابر اس دن تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک میرا پوتا تیرے گھر نہیں آئے گا محمد باقر. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ آپ کو بتاؤں آپ کے نانا نے آپ کا ذکر کیا تھا اور میرے پاس ایک امانت دی، آپ کے نانا نے تحفہ دیا ہے. کہا کیا؟ آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا ہے. تو امام محمد باقر نے کہا کہ اے میرے نانا کے صحابی، میرے نانا نے مجھے سلام کیسے کہا ہے وہ پوری روایت مجھے سنائیے. تو امام محمد باقر کو حضرت جابر نے پوری روایت سنائی اور اس کے بعد سلام پیش کیا. اللہ اکبر. بلکہ علامہ جامی نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ اکبر، دوسری روایت ہے یہ کہ حضرت محمد باقر کے انہوں نے بٹن کھولے اور بٹن کھول کے سینے کو ملا اور مل کر کے سونگا اور سونگ کر کے مسکرایا. تو لوگوں نے پوچھا آپ باقر کے سینے کو مل کے کیا سونگ رہے تھے؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم جو خوشبو میں نبی میں سونگا کرتا تھا وہ خوشبو میں آل نبی میں سونگ رہا تھا. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بلائیں لوں تیری جے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. کیا شان ہے. اللہ اکبر. یہ امام حسین کی آل ہے. دیکھا آل ایسی بے مثال تو ماں باپ کتنے بے مثال ہیں. اب میں ان کا ذکر کروں تو پھر ایک وقت چاہیے، لیکن ایک ایک روایت پڑھ دوں آگے پتا چلے نا کہ یہ پھول کہاں سے آیا ہے. کوئی بہت بڑا مفکر مدبر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے، ماں کوئی لوگ کہے تیری ماں اچھی نہیں تھی تو وہ تو وہیں دھڑام سے گر جاتا ہے نا، ماں اچھی نہیں تھی، تیرا باپ اچھا نہیں تھا. لیکن جس حسین کو دین بچانے کے لیے پیدا کیا نا، ان کی امی بھی کیسی امی تھی. زیادہ نہیں، ایک جملہ پڑھوں گا بس، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. بہت سمجھداروں پالی والے ایک جملہ پڑھوں گا. امام حسین کی امی وہ امی ہے، توجہ بہت خیال سے، امام حسین کی امی وہ امی ہے جس مسجد میں عورت جا نہیں سکتی،
جس منبر پر عورت چڑھ نہیں سکتی. اگر پہنچنے والے پہنچ رہے ہیں تو میری طرف توجہ کریں. بس اللہ کرے سیدہ کی بارگاہ میں جملے مقبول ہو جائے. میرے لیے اور آپ کے لیے نجات. بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں سیدہ کے لیے. ان کی منقبت میں امام حسین کی امی کیا ہے؟ امام حسین کی امی کیا ہے؟ جس مسجد میں عورت جا نہیں سکتی، اگر چلی بھی گئی تو منبر پہ چڑھ نہیں سکتی. منبر پہ عورت کو چڑھنے کا حق نہیں. کسی دور میں مسجد کے منبر پہ عورت کبھی چڑھی نہیں اور چڑھ سکتی نہیں. جس منبر پر دنیا کی کوئی عورت چڑھ نہ سکی، اس منبر پر ہر جمعہ جس کا نام لیے بغیر خطبہ مکمل نہیں ہوتا وہ حسین ابن علی کی امی ہے، جسے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے. اور کسی کی امی کا نام لیا جاتا ہے خطبے میں تو بتاؤ. جس احترام اور تعظیم کے ساتھ سنیوں کی مسجد میں سیدہ فاطمہ کا نام خطبے میں لیا جاتا ہے بالکل تواتر کے ساتھ، وہ صرف سیدہ کا حصہ ہے. اور اللہ اکبر، صرف یہ نہیں، ایک جملہ اور سن لو. سب کی مائیں مہینے بھر نماز نہیں پڑھ سکتی، تنہا صرف حسین پاک کی امی ہے کہ جو ہر ناپاکی سے پاک کر دی گئی ہے، جس نے مہینے بھر نماز پڑھی ہے، اور جس کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ رمضان شریف کی 15 تاریخ کو ظہر کے بعد حسن مجتبی کو جنم دیتی ہے اور عصر کے وقت مصلی پر نماز پڑھتے ہوئے نظر آتی ہے. کسی کے گھر میں ایسی بیٹی ہو تو لاؤ. کسی کے گھر میں ایسی بیٹی ہو تو لاؤ. میں تو یہ کہتا ہوں کسی نبی کے گھر میں بھی ایسی بیٹی نہیں آئی. اور کسی نبی کے گھر میں کیا آتی، خود نبی کے گھر میں بھی ایسی بیٹی سیدہ فاطمہ کے علاوہ نہیں آئی. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں شان والی، عظمت والی، بزرگی والی، تقوی والی، پروزگار ہماری مخدومہ چاروں کے تینوں کے تینوں. لیکن ان تینوں بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی سیدہ کی فضیلت کو پہنچ نہ سکی. جو شان سیدہ کی ہے وہ پھر سیدہ کی ہے. اگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو نسب ہٹا کر بھی کوئی دیکھے تو سیدہ ہے. اگر کوئی نسب کی فضیلت ہٹے، ایک چیز تو نسب تو ہے ہی، اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں. لیکن اگر ان کا کردار بھی صرف نسب کو اگر کوئی ہٹا کر دیکھے تو کیا کردار ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا. ایک کردار پڑھتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو، کیونکہ بہت تاخیر سے میں پہنچا ہوں تو لیٹ ہوا ہوں تو میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. کہ میں چاہتا ہوں کہ، اور میرا مزاج یہی ہے کہ تقریر جلدی ختم ہو تاکہ جو لوگ فجر کے پابند ہیں وہ فجر پڑھ سکیں. اگر ہم 2-3 بجے تک کے آپ کو جگائیں گے تو جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی شب جلسہ میں فجر چھوڑ دیتے ہیں. تو جلسے کا فائدہ ہوا کہ نقصان؟ کروڑوں جلسے ایک پڑھنے میں ہو اور فجر کی ایک نماز ایک پڑھنے میں ہو تو نماز فجر کی برابری نہیں ہو سکتی جلسوں سے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں جلسے 12 ساڑھے 12 تک ختم کر دیا کریں تاکہ آپ سب نماز پڑھیں. نماز کی کوئی برابری نہیں ہے. ہم سے قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جلسے میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، لیکن ہم سے پہلا سوال قیامت میں یہی ہوگا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی. اس لیے اس کا خیال کرنا ہے. بہرحال جتنا آپ کا ذوق سلامت ہے اتنی بات کروں گا. سیدہ کائنات کا کردار ہی ذات ہی الگ ہے، ایک الگ ہی شخصیت ہے. کائنات میں مردوں میں عورتوں میں کوئی اس مزاج کا پیدا ہی نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں مردوں میں بھی اس مزاج کا کوئی پیدا نہیں ہوا، عورتوں میں بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صورت ہو بہو میرے نبی کی طرح، سیرت ہو بہو ان کے بابا کی طرح، سخاوت دیکھو تو ان کے بابا کی سخاوت یاد آ جائے، بولنے کے نپے تلے جملے سنو تو ان کے بابا کی یاد آ جائے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سخاوت معاف کرنا انداز سب اپنے ابا کی طرح تھی. بالکل باپ کی شبیہ تھی، باپ کی شبیہ تھی. لیکن آئیے ایک بات سنیے، بہنیں اگر سن رہی ہو تو ان کی خاص توجہ. عورتیں اگر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو آئیڈیل بنا لیں اپنے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% ہم جرائم پر قابو پا سکتے ہیں. آج
شوہر کے گھر میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ فون اٹھاتی ہیں، موبائل تو سب کے پاس ہے ہی، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے یہ، اور سیدھا ماں کے یہاں، آج ہمارے گھر میں دوا نہیں آئی اور ایسا ہو گیا، ساس نے یہ کہہ دیا، ننن نے یہ کہہ دیا، یہ ایسا ہو گیا، وہ ویسا. پھر ادھر سے بیٹی چارج کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم بھی ایسا کرو، یہ کرو، جو بھی چیز ہوتی ہے، اس سے گھر بگڑتے ہیں. بیٹیوں کو چاہیے کہ شوہر کے گھر کی باتیں شوہر کے گھر ہی میں بھول جائے، اور ماں کے گھر کی باتیں ماں کے گھر میں بھول جائے. اور یہ جو ہم اپنے داماد سے لڑنے کے لیے اتنی بہادری دکھاتے ہیں نا، اور داماد اپنے سسر سے لڑنے کے لیے جو بہت بہادری دکھاتا ہے نا، اس سے گھر بگڑتے ہیں. اس وقت تو بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھنے کی بے پناہ ضرورت ہے. اگر کسی کا باپ فیکٹری کا مالک ہے تو اس کی بیٹی کے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے. میرا باپ کی فیکٹری ہے، میرے باپ کے کارخانے ہیں، میرے باپ کے کھیت ہے، کھلیان ہے، یہ وہ ہے. لیکن میں تم سب کو کہتا ہوں کہ کیا سیدہ فاطمہ کے بابا سے بڑا بھی دنیا میں کوئی مالدار دیکھا ہے؟ اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی تھی جس کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے، جس کو یہ کہنے کا حق تھا جنت میرے باپ کی ہے، جس کو جچتا تھا یہ کہنا کہ جنت میرے باپ کی ہے، جس کو یہ کہنا جچتا تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے، جس کے باپ کے دروازے کا دربان بن کر جبریل اعظم آتا ہو، ایسے بابا کی بیٹی ہے فاطمہ. جملے پہ توجہ کرنا، جس کے بابا کے دروازے کا دربان بن کر جبریل اعظم آتا ہو اس کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. اور میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. اور کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا بات کہی ہے، کہتے یا رسول اللہ، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے، جس کی گلی کی یہ شان ہو اس کی شہزادی کی شان کا عالم کیا ہوگا، جس کی چوکھٹ کا یہ عالم ہو اس کی شہزادی کی عظمت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا. ایک بات اور عرض کروں، جب بھی ہم سیدہ فاطمہ کی شان بیان کرتے ہیں تو عورتوں کے دماغ میں ایک تصور آتا ہے، فاطمہ مطلب کوئی بوڑھی عورت ہوگی، اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا، اس کی کمر معاذ اللہ جھک گئی ہوگی، ایسی بوڑھی ہوگی کہ عمر کی وجہ سے بوڑھی عورتوں کی جیسے کمر جھک جاتی ہے ایسا ہوگا، اور اس کے بعد بال سفید ہو گئے ہوں گے. تو بڑھاپے میں تو نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. لیکن ایک بات کہوں، سیدہ فاطمہ کسی بوڑھی عورت کا نام نہیں ہے. اگر یہ دماغ میں ہے تو غلط فہمی دور کر لیں. سیدہ فاطمہ کا ٹھیک 28 سال کی عمر میں وصال ہو گیا تھا. یعنی یہ جتنی بھی بزرگی اور طہارت اور پاکیزگی بیان ہو رہی ہے یہ عین جوانی اور شباب کی پاکیزگی ہے. اس لیے جوان عورتیں سمجھ لے کہ یہ سیدہ فاطمہ نے تو بڑھاپا دیکھا ہی نہیں. ایک جملہ اور ایڈ کر لیں اپنی عقیدتوں کی سماعتوں میں، اللہ نے ان کے بابا کو بھی بوڑھا ہونے نہیں دیا اور اللہ نے سیدہ فاطمہ کو بھی بوڑھا ہونے نہیں دیا. بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے ان کے بابا کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے ان کی شہزادی کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. یعنی بابا بھی بڑھاپے سے محفوظ اور شہزادی بھی بڑھاپے سے محفوظ. یعنی جو بھی تقوی اور پرہیزگاری کا مزاج ہے یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عین جوانی کی زندگی ہے، عین شباب کی زندگی ہے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کرنا، اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے کہ جس کے دروازے سے سب نوازے جاتے ہیں. ایک دیہاتی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں غریب و مفلس ہوں، کچھ عطا کرے. تو آقا علیہ السلام اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں وہ سب میری ہے، جا میں تجھے عطا کرتا ہوں. وہ دیہاتی لے کر جا کر کہتا ہے لوگوں اگر مالدار بننا چاہتے ہیں تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، محمد تو لوگوں کو مالا مال کر دیتے ہیں. اتنے مالدار بابا کی بیٹی. آپ بتائیں نا، لوگ 50 روپیہ
100 रुपया 500 रुपया देते हैं और उस पर घमंड करते हैं। अल्लाह के रसूल ने तो जंगल भर भर के बकरियां दी लोगों को, बिन और आज भी दे रहे हैं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज बेटियों की अल्लाह अकबर ख्वाहिशात बढ़ती चली गई। आज बेटियों की ख्वाहिशात अच्छे कपड़ों, अच्छे जेवरात, अच्छा मकान, अच्छी बाइक, अच्छी कारें, सजने के लिए ब्यूटी पार्लर, मेहंदी के लिए कलबे, ये सारी जो है वो कनात खत्म हो गई और ये ख्वाहिशात बढ़ती चली गई। नताइज क्या हो रहे हैं? हंसने की बात नहीं, बहनों की खास तवज्जो। नताइज क्या हो रहे हैं? जब ख्वाहिशात बढ़ गई, अब बाप पूरा नहीं कर पा रहा है तो क्या हो रहा है? किसी गैर के हाथ में हाथ दे रही है ख्वाहिशात के लिए। भाई पूरा नहीं कर पा रहा है तो किसी और का हाथ पकड़ करके आबरू का सौदा कर रही है। अल्लाह अकबर। शौहर पूरा नहीं कर पा रहा है तो शादीशुदा होने के बाद भी यहाँ की औरतें ऐसी नहीं होगी, एक जनरल बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे इलाके में ऐसे नहीं होते, लेकिन चूंकि आवाज़ हमारी पूरी दुनिया तक अल्लाह पहुँचाता अपने करम से, तो पूरी दुनिया में तकरीर सुनी जाती है। तो दुनिया में जहाँ ज़रूरत है वहाँ के लिए बात, लेकिन वैक्सीन तो कहीं भी लगाया जा सकता है। तो क्या हो रहा है? शादीशुदा होकर भी किसी और का हाथ पकड़ लिया। क्यों? इसलिए कि जोड़े को सब कुछ समझा, जेवर को सब कुछ समझा, लिबास को सब कुछ समझा, कपड़ों को सब कुछ समझा, अच्छे मकानात को सब कुछ समझा, लेकिन कौम की बेटियों को बताया जाए जिनके लिए ताजमहल बना था, ताजमहल आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, जिनको हल्दी और चंदन से गुस्ल दिया जाता था आज उनकी कब्रों का निशान नहीं है, लेकिन वो सैयदा फातिमा जिसके घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, आज उस सैयदा का नाम लिया जाता है, महफिल के नारे से गूंज जाती है, लोगों के सर अकीदतों से झुक जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं तो ये कहता हूँ हम अपने नबी से जितना प्यार करते हैं, अल्लाह अकबर, उनकी औलाद से उनकी खातिर उतना ही प्यार करते हैं। सैयदा के लिए हमारे दिलों के अंदर जो जज्बात हैं, अल्लाह अकबर, अगर लोगों पर जाहिर हो जाएं तो अल्लाह अल्लाह, लोग हैरान हो जाएं, लोगों के सीनों में आग लगे हसद की कि मुसलमान अपने नबी की शहजादी से इतनी मोहब्बत करते और मेरे नबी ने मोहब्बत का हुक्म दिया। आका फरमाते हैं मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है और जो इससे मोहब्बत कर ले उस पर भी जहन्नम हराम कर दी जाती है। ये सैयदा की शान है। लेकिन सुनो और गौर से सुनो, मेरी बहनों से कहता हूँ, मकानात कितने भी खूबसूरत हो हमेशा नहीं रहना, दुकानें कितनी भी अच्छी हो हमेशा नहीं रहना, कपड़े कितने भी अच्छे हो हमेशा नहीं रहना। सैयदा फातिमा के घर में एक एक महीने चूल्हे नहीं जलते थे, लेकिन अपने अब्बा तक को नहीं बताती थी कि बाबा मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। बाबा को नहीं बता रही, सारी दुनिया वहां मांग रही, बाबा को नहीं बता रही। यहाँ तो बेटियां एक एक बात पहुंचाती है और चटनी मिर्ची लगा करके, नमक मिर्च लगा करके पहुंचाती है, बड़ा बड़ा करके पहुंचाती है। बेटियों को चाहिए सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने का तरीका सीखने की बजाय सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ करके जिंदगी गुजारने का तरीका सीखो। तुम्हारी जिंदगी में एक नई बहार आएगी, एक नया हुस्न आएगा, एक नई खूबसूरती आएगी। एक दिन ऐसा हुआ कि सैयदा फातिमा ज़हरा के घर महीने भर चूल्हा नहीं जला। बाबा को तो नहीं बताया, लेकिन मौला अली को भी नहीं बताया। और न बताने की वजह जंग की मसरूफियात थी। मौला अली जंग की मसरूफियात में इतने उलझे हुए थे कि बाहर ही ज़्यादातर वक्त गुजर रहा था, घर आते थे मुख्तसर रुकते थे, क्योंकि जंगों की मसरूफियात में मौला अली का बहुत बड़ा रोल होता था, आप सबको पता है। एक दिन मौला अली आए और आने के बाद कहने लगे सैयदा से, सैयदा भूख लगी है, घर में कुछ है? सैयदा का जवाब देखे। बहने गौर से, आजकल आप कहते हो ना कि बेटियों के हाथ में मोबाइल है इसलिए बेटियां भाग रही, बेटियां फिल्में देख रही इसलिए भाग रही, बेटियों पे पहरे है फिर भी भाग रही है। याद रखना, पहरे एक नहीं 1 करोड़ बिठा दो, पहरों से कुछ नहीं होता। बांध के रखो, जेल में रखो, जंजीर में रखो, जो करना है वही करेंगे,
بیٹیوں کو باندھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹیوں کو پہرے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹیوں کے ذہن اور فکر کی اچھی تربیت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے شہزادی کی تربیت کیا کی ہے؟ جو ساری کائنات کو سنوارنے کے لیے آئے، اس رسول نے کیا انداز سے اپنی بیٹی کی تربیت کی؟ جب مولا کائنات نے کہا سیدہ، 1 مہینے کے بعد مصروفیت جب ہلکی ہو رہی ہے تو کہتے گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، بھوک لگی ہے، آدھی رات کے وقت بھوک لگی ہے۔ سیدہ کہتی ہے، جواب سنیں، یہ نہیں کہ کچھ نہیں ہے، سیدہ کا جواب تھا، میرے سرتاج، اللہ کی رحمت ہے اپنے گھر میں، اور اللہ کی رحمت سے، توجہ، شکوہ نہیں ہے، اس میں بھی شکر ہے، اللہ کی رحمت سے 1 مہینہ ہو گیا اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا، اللہ کی رحمت سے میں نے ہر رات پانی پی کر کے گزارا کیا ہے، اور حسنین کو سمجھا بجھا کر کبھی پانی پلایا، کبھی بکری کا دودھ پلایا، اور شہزادوں کو اس طریقے سے سلایا ہے، 1 مہینے سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ مولا علی نے فرمایا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فاطمہ تم مجھے بتا تو دیتی۔ عرض کرتی ہے، میرے سرتاج، آپ جنگ کی مصروفیتوں میں پریشان تھے نا، تو میں آپ کو دکھ کیسے دیتی، آپ کو مزید پریشان کیسے کرتی؟ یعنی ایک ٹینشن میں مبتلا ہے شوہر، تو میں دوسرا ٹینشن کیسے دیتی؟ بس آپ کے ذہن پر کوئی دباؤ نہ پڑے، اس لیے میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا۔ اب آج آپ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ مہینے گھر سے اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا اللہ کی رحمت سے۔ مولا علی کہتے، اچھا تم نے مہینے بھر سے کچھ بھی نہیں کھایا؟ جی میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ 1 مہینہ کسے؟ یہ امام حسین کی امی ہے۔ حسین ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے، فاطمہ جیسی ماں ہوتی ہے نا، اور پھر فاطمہ یوں ہی نہیں پیدا ہوتی، سید الانبیاء جیسا بابا ہوتا ہے نا، اور خدیجہ جیسی ماں ہوتی ہے نا، تب سیدہ فاطمہ جنم لیتی ہے۔ 1 مہینے سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا؟ جی میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، میں نے صرف پانی پہ گزارا کیا۔ رکو میں انتظام کرتا ہوں۔ آدھی رات ہو گئی، اب مولا علی انتظام کے لیے نکلے۔ غور سے سننا، علی یہ مرتضیٰ کی غیرت، 1 مہینے سے بیوی نے کچھ نہیں کھایا ہے، علی و مرتضیٰ انتظام کے لیے نکلے، اور انتظام کے لیے نکلے تو کسی سے قرضہ نہیں مانگ رہے ہیں، مارکیٹ میں آئے کہ کوئی کام ہوگا نا تو ذرا کام کر لوں۔ اتفاق سے ایک قافلہ آیا ہوا تھا، اور وہ اپنا سامان اتارنے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، تو مولا علی آئے، اجنبی لوگ تھے، انہوں نے مولا علی کو پہچانا نہیں، کہا یہ سامان اتارنے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہے آپ لوگ؟ کہا ہاں کوئی سامان اتارنے والا چاہیے۔ میں اتار دوں؟ کتنا دو گے؟ کہا یہ جوان اگر تو ہمارا سارا سامان اتار دے گا تو تجھے ہم 2 درہم دیں گے۔ مولا علی جس کے لیے خیبر اکھاڑ کے پھینکنا معمولی کام تھا، وہ سامان اتارنا کیا مشکل تھا، فوراً فٹافٹ سامان اتار دیا۔ کہا اچھا میں چلتا ہوں، تو انہوں نے 2 درہم دیا۔ مہینے بھر سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، اور اب 2 درہم ملے ہیں، 1 درہم مولا علی نے صدقہ کر دیا۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، دیکھ رہے ہیں، 2 درہم ملے تو اس میں سے 1 درہم صدقہ کر دیا، اور 1 درہم کا کچھ آٹا لیا، کچھ پنیر لیا، اور اس کے بعد کچھ گھی لیا، اور گھر پہنچے، کہا لو اس کی روٹی بناؤ، کھانا بناؤ۔ خدا کی شان، اتنا آٹا تھا کہ اس میں 3 روٹیاں بنی، 1 شوہر کو دے دیا، 1 سے آدھی آدھی کر کے دونوں شہزادوں کو کھلا دیا، اور 1 اپنی کنیز فضہ کو دے دیا، اور خود پانی پیا۔ یہ سیدہ کائنات ہے۔ جب مولا کائنات نے پوچھا اب تو آپ نے کھا لیا، سیدہ سے پوچھا 1 مہینے کے بعد روٹی کا انتظام ہوا، اب تو آپ نے کھا لیا؟ سیدہ نے کہا اللہ کا شکر ہے، 3 روٹیاں بنی تھی، 1 آپ کو دے دیا، 1 کے 2 ٹکڑے کر کے حسن اور حسین کو دے دیا، اور کنیز بھی تو بھوکی تھی نا سرکار، تو میں نے 1 کنیز کو دے دیا۔ تو کہا پھر تم؟ تو کہا میں نے پھر پانی پی کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ تاریخی جملہ مولا علی نے کہا تھا، فاطمہ تیرے بعد قیامت تک تجھ جیسی عورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ماں امام حسین کی قناعت کا یہ عالم ہے،
اور جہاں تک کہ شان کی بات ہے تو شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، شان کیا ہے؟ سنو شان صرف ایک جملے میں، شان سنو کہ جنت میں ایک دن ایسا ہوگا، جنت میں ایک دن ایسا ہوگا کہ لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا، حالانکہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں چاند نہیں ہوگا، جنت میں سورج نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو لگے گا کہ آج سورج نکلا۔ جنت میں چاند اس لیے نہیں ہوگا کہ لوگوں کے چہرے خود 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمکدار ہوں گے، سورج سے زیادہ روشنی وہاں پہلے سے ہوگی، لیکن لوگوں کو ایسا لگے گا کہ آج جنت میں سورج نکلا، اس کی کرنوں کی وجہ سے جنت کا حسن بڑھ گیا۔ تو لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے، فرشتوں جنت میں سورج تو نہیں ہے، یہ سورج نکلا کہاں سے کہ جنت کی روشنی اور بڑھ گئی؟ تو فرشتے کہیں گے کوئی سورج نہیں نکلا، آج علی اور فاطمہ جنت کے جھولے پہ بیٹھ کے جھولا جھول رہے تھے، دونوں نے مسکرایا تو ان کے دانتوں سے ایسی روشنی نکلی جس سے جنت کا حسن اور بڑھ گیا۔ جن کے مسکرانے سے جنت کا نور بڑھ جائے اسے علی اور فاطمہ کہتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ امام حسین کے والدین ہیں۔ بس اس سے زیادہ اور نہیں کچھ پڑھتا، امام حسین کی طرف آتا۔ امام حسین، جس امام حسین کا ذکر لے کے بیٹھے ہو، آج میں ان کی زندگی پیش کروں۔ نمبر 1، پیدا ہوئے تو رسول اللہ نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال کر گھٹی دی۔ میں اس پہ بہت بول چکا ہوں، پورے ہندوستان میں جگہ جگہ، جس کو سننا ہے وہ تفصیل میں ادھر جائے، صرف کڑیاں جوڑ رہا ہوں، ابھی اس کی فضیلت نہیں بیان کروں گا، ورنہ نبی کا لعاب اگر چھوٹا، اتنا سا لعاب جابر کے گھر کے آٹے میں چلا جائے تو پورا مدینہ وہ روٹیاں کھاتا پھرتا ہے، پورا مدینے کے سارے لوگ لشکر بھی کھا جاتے ہیں اور کھانا ختم نہیں ہوتا ہے نا۔ سوکھے کنویں میں چلے جائے تو کنواں پانی سے بھر جاتا ہے، خالی کنویں میں چلے جائے تو 1400 سال کے بعد بھی کنویں میٹھے کے میٹھے رہتے۔ نکال کر ڈالو تو یہ کرم ہے، اگر نبی جس کو پوری زبان منہ میں ڈال کر کے چسا دے تو پھر اس پر کتنا کرم ہوگا۔ امام حسین کے اندر بھرا کیا تھا؟ میرے نبی نے زبان چسائی، پھر اس کے بعد پوری زندگی میرے آقا علیہ السلام نے بہت پیار کی۔ بچوں کی پیشانی چومی جاتی ہے، میرے آقا امام حسین کا گلا چومتے تھے کبھی کبھی۔ تو سیدہ نے پوچھا، بابا آپ حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ بچوں کے گلے تو نہیں چومے جاتے؟ آقا فرماتے، فاطمہ جب یاد آتا ہے نا کہ دین بچانے کے لیے اس گلے پر تلوار چلے گی، یہ گلا کاٹا جائے گا، تو اس گلے پر پیار آتا ہے اور میں اس کا گلا چومتا ہوں، میرے لال کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام کی عمر صرف 7 سال کی تھی، تب رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ 7 ساڑھے 7 سال کی عمر تھی کہ ان کی امی سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے پوری جوانی اور شباب جو گزارا اپنے والد کے ساتھ، مولا علی کے خاص شاگردوں میں امام حسین ہے، بہت علم تھا۔ امام حسین کی علمی صلاحیت گم ہو گئی ہے، ہم نے اس پہ توجہ نہ دی، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام علی مقام نے اتنا علمی سرمایہ چھوڑا کہ لوگوں نے امام حسین کے نام سے پوری تفسیر اور امام حسین کے نام سے حدیثوں کی کتابیں جمع کی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتنا سمجھ لیں، اشارہ دے رہا ہوں، امام حسین کے شاگرد امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شاگرد ہے امام ابن شہاب زہری، اور شہاب زہری کے شاگردوں کے شاگرد ہے امام بخاری۔ اب بتاؤ، جب پوتے شاگرد و بخاری کے علم حدیث کا یہ عالم ہے تو زہری کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور زہری ایسا ہے تو امام زین العابدین کا علم کیسا ہوگا؟ اور جس نے زین العابدین کو عالم بنایا وہ امام حسین کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اتنے بڑے عالم تھے، لیکن ہم لوگ چونکہ اس طرف جاتے نہیں، ہمیں جانا چاہیے۔ امام حسین نے پوری جوانی پھر جنگوں میں شریک ہوئے، بہت جنگیں لڑی، بہت بہادر تھے امام حسین۔ میں نے کہا نا، اشارے دیتے جا رہا ہوں، کبھی امام حسین کی بہادری کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے، کسی عالم سے کہنا وہ بتائیں گے، یا کبھی مجھے یاد دلائیے گا تو میں امام حسین کی جوانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت بہادر تھے، جب تلوار چلاتے تھے تو اپنے بابا کی خیبر کی یاد تازہ کر دیتے تھے، جب تلوار چلاتے تھے تو حنین کی یاد تازہ کر دیتے تھے امام حسین۔ اور کربلا میں خود آپ دیکھ لیں، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جو ہے وہ سوانح کربلا کے اندر جو آخری جنگ کا منظر لکھا ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو پتہ چلے گا۔ 3 دن کے پیاسے دوپہر تک 72 سے زیادہ لاشیں اٹھائی، پھر بھی یزیدی جو ہے امام حسین کو میدان میں شہید نہیں کر سکے۔ امام نے جب تک سجدہ نہیں کیا وہ امام کو شہید کرنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ یہ امام حسین کی بہادری
بہادری کا عالم ہے۔ امام حسین کو آپ سمجھتے کیا ہو؟ ہمیں معرفت ہی نہیں، کسی کہنے والے نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ تو بہرحال اب میں امام حسین کا کردار پڑھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں، امام حسین کا کردار پڑھ کے گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ کربلا میں امام حسین کے 3 خطبے ہیں۔ کربلا میں امام حسین کے 3 خطبے ہیں۔ نمبر 1، پہلا خطبہ امام حسین کا 9ویں محرم کو ہے۔ دوسرا خطبہ امام حسین کا جنگ شروع ہونے سے پہلے 10ویں محرم کو ہے، اور تیسرا خطبہ امام حسین کا 10ویں محرم کو اپنی شہادت سے پہلے کا ہے۔ اور تینوں خطبوں کے اندر آپ دیکھیں، توجہ کرنا، اب بہت خاص بات آتی ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، یہ میری گفتگو کا آخری کا حصہ ہے، جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ نوجوانان جنت کا سردار کربلا کے اندر 3 خطبے دیتا ہے، اور تینوں خطبے سیم ہیں، ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ نمبر 1، امام حسین کہتے ہیں تم میرا خون کیوں چاہتے ہو؟ تم مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تم مجھے شہید کرنا کیوں چاہتے ہو؟ پھر امام حسین کہتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، یعنی حجت تمام کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں مجھے پہچانو میں کون ہوں، اب اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں، فرماتے ہیں روئے زمین پر میرے سوا کوئی نواس رسول نہیں ہے، میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں خبر کہ اللہ کے رسول نے میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آتا تو انس ابن مالک موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو، جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو، ام المومنین ام سلمہ موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو، عبداللہ ابن عباس موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو، عبداللہ ابن عمر موجود ہے، ان سے جا کے پوچھو۔ فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میرے اور میرے بھائی کے لیے کہا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اپنی فضیلت بیان فرمائی، اپنا نسب بیان فرمایا، اور اس کے بعد اب اپنا کردار بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو وہی انداز ہے۔ جب میرے نبی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تھے نا، تو پوچھا تھا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ امام حسین نے وہی دہرایا۔ دشمنوں، ایک بات یاد رکھنا، دشمن کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا؟ دشمن جب دشمنی پر آئے تو کسی کو کچھ بھی کہے گا، لیکن یہ امام حسین کے کردار کی پختگی دیکھو۔ امام حسین کہتے ہیں یہ 22,000 کا لشکر جو کچھ قتل ہو گیا تھا، 9ویں کو تو سبھی موجود تھے، 10ویں کو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی سبھی موجود تھے، لیکن ان کی شہادت سے پہلے بہت سے کٹ چکے تھے، لیکن بہرحال 2 خطبوں میں تو سب موجود تھے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ امام حسین کہہ رہے ہیں کس سے؟ بھائیو، دوستوں سے منقبت لکھوانا آسان ہے، لیکن دشمنوں کو پوچھ رہے ہیں کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ دشمن لڑنے کو تیار ہے، مگر دشمن میں ہمت نہیں ہے کہ الزام کے طور پر بھی کہہ دے کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ یعنی کردار اتنا مضبوط تھا کہ دشمن بھی ہمت نہیں کر پا رہا ہے، اتنے سچے تھے کہ دشمن الزام لگانے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہا ہے۔ امام کہتے کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کیا میں نے کبھی کسی کا قتل کیا، ناحق قتل کیا؟ کیا میں نے کسی کا ناحق مال کھایا؟ یہ امام حسین اپنے کردار کی گواہی لے رہے ہیں۔ یہ حسینیت ہے، اصل حسینیت یہ ہے کہ دشمن بھی امام حسین کے کردار پر انگلی نہ رکھ سکا۔ اے حسینیوں، آج اپنے کردار میں کتنا جھول ہے، وہاں دشمن بھی کردار پہ انگلی نہیں رکھ پا رہا ہے، اور ہمارے کردار سے ہماری بیوی بھی مطمئن نہیں ہے، اتنا جھول ہمارے کردار میں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ ہمارا سگا بھائی، ہمارا باپ ہمارے کردار سے مطمئن نہیں، ہم حسینی کہلا کر کے ہم پورے یزید کے کردار کو زندہ کرنے میں لگ گئے۔ ہمارے محلے کے اندر نشہ عام ہو رہا ہے، شادیوں میں نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بھنگ، چرس، نشے کی گولیاں، MD پاؤڈر، پتہ نہیں کس کس نام سے مسلم معاشرے میں نشے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ نشہ کون کرتا تھا بھائی؟ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ابن جریر کو اٹھا کے پڑھو، ابن اسیر کو اٹھا کے پڑھو، ابن کثیر کو اٹھا کے پڑھو، علامہ جلال الدین سیوطی کو اٹھا کے پڑھو،
اور نہیں اتنی جو وہ پرانی کتابیں نہیں پڑھ سکتے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی کو پڑھ لو، خطبات محرم پڑھ لو۔ یزید جب سوتا تھا تو اس کے سرہانے شراب کے مٹکے رکھے رہتے تھے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ امام حسین کی زندگی میں تو جھوٹ نہیں تھا، اور آج آپ جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ امام حسین تو نشے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور آپ شادیوں میں رت جگہوں کے موقع میں نشہ تقسیم کرتے ہو۔ بہت معافی کے ساتھ کہتا ہوں، پالی والوں برا مت ماننا، جو امام حسین کا شربت پیتا ہے اس کے بعد بھی وہ نشہ کرتا ہے۔ جو شربت حسین پیے اسے شراب سے کیا تعلق؟ اور اگر وہ شربت حسین پی کر بھی شراب اور نشے سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ میں اس کو یزیدی تو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو دنیا میں جس کے کردار پہ چلے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو جس کے کردار کے ساتھ اپنے کردار کو چیک کرو۔ حسینی بنتے ہو صرف شربت والے، حسینی بنتے ہو صرف کھچڑے والے، حسینی بنتے ہو صرف کڑے پہننے والے، حسینی بنتے ہو صرف نعرے باندھنے والے، حسینی بنتے ہو صرف نعرے لگانے والے۔ نہ کڑے سے کوئی حسینی بنتا ہے، نہ نعروں سے کوئی حسینی بنتا ہے، نہ نعروں سے کوئی حسینی بنتا ہے، اور نہ صرف شربت اور کھچڑے سے کوئی حسینی بنتا ہے۔ حسینیت اتنی سستی نہیں ہے، حسینیت کردار کا نام ہے، حسینیت افکار کا نام ہے، حسینیت نظریات کا نام ہے، حسینیت جو ایک مسلک کا نام ہے، حسینیت ایک فکر کا نام ہے، حسینیت ایک کلچر کا نام ہے، حسینیت ایک تہذیب کا نام ہے، حسینیت ایک تدبر کا نام ہے۔ آؤ حسینیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نشہ کرنا حسینیت نہیں ہے، نشے کے خلاف کھڑے ہونا حسینیت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر پالی کے اندر کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ بھی مرنے کے بعد یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو، اور اگر کوئی نشہ بیچتا ہے تو وہ بھی یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا یزید جیسے مردود پلید کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے تو کیا ان کے نبی کے امام حسین کے نانا جان کی شفاعت تمہیں ملے گی؟ امام حسین کی شفاعت تمہیں ملے گی؟ مولا علی کی شفاعت تمہیں ملے گی؟ صدیق اکبر کی شفاعت تمہیں ملے گی؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری قوم کے جوانوں، آقا نے تو یہاں تک فرمایا، جس نے دنیا میں نشہ کیا میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ قیامت کے دن جب وہ مجھے آواز لگائے گا، پکارے گا، یا رسول اللہ میری شفاعت کرے، تو میں اللہ سے کہوں گا، اے اللہ یہ نشہ کرنے والا میری شفاعت کا مستحق نہیں ہے۔ حضور فرمائے، اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بتاؤ قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ سے عرض کریں گے، مولا یہ نشے باز لوگ میری شفاعت کے حقدار اور مستحق نہیں ہیں، اس وقت تم کہاں جاؤ گے؟ بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا، جو دنیا میں نشے کرتے ہیں مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیا جائے گا اور وہ کافر ہو کے مریں گے، اس کا خطرہ ہے، اس کا ڈر ہے۔ نشے سے ملتا کیا ہے؟ کہتے ہیں ٹینشن ہوا تو نشہ کر لیا، نہیں، اپنا کام نہیں نشہ کرنا۔ میرے جو نوجوان نشہ کرتے ہیں، ایم ڈی کا کسی آج وہ توبہ کرے، میرے کہنے پہ نہیں، امام حسین کے نام پہ توبہ کرے کہ حسینیت نشے کو ختم کرنے کا نام۔ نشے سے توبہ کرو، نشے کا خاتمہ، اور اپنی اہمیت جانو۔ میری قوم کے جوانوں، تم بہت قیمتی ہو، میرے جوانوں تم بہت قیمتی ہو، تم امت کا سرمایہ ہو۔ کربلا میں جتنے لڑے تھے سب جوان تھے۔ ارے تم نشہ کرو گے تو اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرو گے؟ تم نشہ کرو گے تو اپنے بچوں کو کیسے پالو گے؟ تم نشہ کرو گے تو اپنا گھر کیسے چلاؤ گے؟ اللہ کے رسول تو نشہ کرنے والوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اگر نشہ کرنے والے تمہاری محفل میں آئے ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی مت دو۔ جو نشہ کرنے والوں کو بیٹھنے کے لیے محفل میں عزت کی جگہ دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو اندھا اٹھائے گا۔ یزید وہ تھا جس نے سفر حج میں بھی نشہ کیا ہے، اس لیے نشے سے نکلو۔ آج مسلم معاشرے کے اندر نشہ اور نشے کے ساتھ حرام کاروبار مسلم معاشرے میں کتنا بڑھ رہا ہے، حرام کاروبار کتنا بڑھ رہا ہے مسلم معاشرے میں، سود کے دھندے مسلم معاشرے میں عام ہو رہے ہیں۔
بڑے بڑے حاجی نمازی کہلانے والے اللہ ماشاءاللہ ہر سال حج کو جانے، عمرہ کو جانے، ایسے بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں وہ چوری چوری جو ہے سود کے کاروبار کرتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا اللہ کے رسول نے فرمایا جو 1 درہم حرام کا کھائے گا 1000 سال تک کے وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ 1 درہم کیا آج کل درہم ختم ہو گیا، بلکہ یوں کہہ لے 1 لقمہ جو حرام کا کھائے گا وہ 1000 سال تک جہنم میں جلایا جائے گا۔ حرام کاروبار کرتے ہیں مسلمان، حلال کی طرف آؤ۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، پتہ نہیں میں نے کہیں بیان کیا یا نہیں کیا، مجھے ایک بات یہاں یاد آئی، سن لے۔ امام حسین کی تربیت، امام حسین کی تربیت، بہنیں بھی سن لے۔ امام حسین کی تربیت، کربلا میں جب سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے کربلا میں، اور شہید ہو گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ننھے علی اصغر کو بھی 6 مہینے کے بے گناہ شہزادے کو بھی شہید کر دیا، شہزادہ علی اکبر جیسے جوان کو شہید کیا، امام قاسم کو شہید کیا، اونو محمد کو شہید کیا، امام حسین کو بھی سب کو ہے۔ اور صرف شہید نہیں کیا، آپ سن چکے، میں دہرا نہیں رہا ہوں، صرف اس واقعے کی کڑی کو جوڑنے کے لیے جو بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں اس کو سن لیں۔ صرف شہید نہیں کیا، ایک لاش پر 10 گھوڑے مقرر کیے اور 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان شہیدوں کی لاشوں کو کچلا۔ تھوڑا غور کرنا، کربلا آسان نہیں، اور یہ کربلا کی جو داستان ہے نا یہ گڑی ہوئی بھی نہیں ہے۔ آئین قیامت میں استاد زمن نے لکھا ہے، جس کی تصدیق کی اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم نے۔ سوانح کربلا صد الافاضل نے لکھا ہے، اور جو ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے، ابن کثیر ہو، ابن اسیر ہو، جلال الدین سیوطی ہو، علامہ ابو الحسنات ہو، یہ سب بہت بڑے لوگ ہیں، اور انہوں نے لکھا یہ جو داستان میں پیش کر رہا ہوں اتنے مجموعہ نچوڑ کر تھوڑا محسوس کر لو کربلا کو۔ کربلا بچوں کا کھیل نہیں، شہادت کے بعد یعنی مرنے کے بعد تو کافر لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں یار، چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے، لیکن ان کو نبی کی آل سے دشمنی کتنی تھی، اور کس طرح دنیا ان کے دل و دماغ پہ چھا گئی تھی کہ شہادت کے بعد ایک لاش پہ 10 گھوڑے مقرر کرتے اور ان لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپ سے کچلتے، خیموں کو آگ لگا دیتے، جھولا تک لوٹ کے جاتے ہیں، نیچے سے بسترا تک چھین لیتے ہیں بیمار کا، کٹی پٹی لاشیں ایک میدان میں پڑی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب خود فرماتی ہے، میں نے کتابوں کے حوالے پڑھ دیے کہ نبی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جاتی، آج کربلا کو محسوس کرو، دین کی اہمیت نہیں ہے نا آپ کے دل و دماغ میں؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، شادیوں کے موقع پہ ڈی جے بجانے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، مسلمان کہلا کر کے کبھی سوچا یہ دین بچانے کے لیے آل رسول نے قربانی دی تھی، ان کو کمی کیا تھی؟ ارے آج 1450 سال کے بعد سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں تو کیا مدینہ منورہ میں امام حسین کے ہاتھ نہیں چومے جاتے ہوں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا، ملک شام میں رہنے والے ایک شخص نے، کہ میں مدینے جا رہا ہوں اور میں نے حسین کو نہیں دیکھا، اگر میں حسین سے ملاقات کروں تو میں کیسے پہچانوں کہ حسین کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں پوری مسجد میں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہی حسین ہوگا، اور جس کے آگے پیچھے سب ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوں گے وہ حسین ہوگا، سب سے زیادہ جس کا لوگ احترام کر رہے ہوں گے وہ حسین ہوگا، سب سے زیادہ جس کی لوگ تعظیم کر رہے ہوں گے یہ حسین ہوگا۔ یہ پہچان بتائی، جو ادب اور تمکنت کے ساتھ جس کے پاس جمگٹا لگا ہوگا غلاموں کا وہ حسین۔ اتنی پھولوں کی سیج چھوڑ کر کربلا کے ریگزار پر جب خاندان لے کے پہنچے، کیا مفاد تھا؟ مفاد کیا تھا؟ صرف دین کی حفاظت۔ آج ہم حسینی ہو کر امام حسین کے مشن میں کتنا ساتھی بن رہے ہیں؟ ہم بن رہے ساتھی؟ ہمیں کوئی احساس ہے
کھا رہے پی رہے مزہ کر رہے, کوئی دین کا احساس ہے؟ دین بچانے کے لیے امام حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا تک جاتے ہیں, اور ہم نماز بچانے کے لیے گھر چھوڑ کے مسجد تک نہیں آتے. ہم کون سے حسینی بھائی؟ ارے یزید کے کردار کو زندہ مت کرو ورنہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے. چھوڑ دو حرام, چھوڑ دو نشہ, شادیوں میں ڈی جے چھوڑو. دولت کے نشے پہ قدرت کو چیلنج کرنے والوں, اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. اگر جوانی کے نشے میں حرام کام کر کے قدرت کو چیلنج کرو گے تو دیکھ لو بڑے بڑے پہلوانوں کو بیمار کر کے اس نے بستر پہ ڈال دیا ہے. یاد رکھنا, جوانی میں پاپ کرنے والوں کا بڑھاپا بہت دردناک آتا ہے. علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں جوانی میں جو پاپ کرتے ہیں بڑھاپے اتنا بدترین اللہ مسلط کرتا ہے کہ بھیک مانگتے ہیں تو کوئی بھیک دینے والا نہیں رہتا. آپ کو پتا ہے شمر بھیک مانگتا تھا تو کوئی اس کو بھیک دینے والا نہیں. اپنے علماء سے پوچھو یزیدیوں کا انجام کیا ہوا. کسی کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا, کسی کا چہرہ کتے کی طرح ہو گیا, کسی کا چہرہ جل کے کالا ہو گیا, اپنے آپ کالا ہو گیا, کسی کا منہ لٹک گیا, کسی کو پانی کی بیماری لگ گئی. یہ یزیدیوں کا انجام ہوا. اچھا انجام نہیں ہے. اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید. اللہ کو زبانی طور پہ تم چیلنج نہیں کر رہے ہو, میں جانتا ہوں, لیکن کردار اتنا پاپی کر دیا ہے کہ گویا کہ تم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. اپنے موبائل کو چیک کرو, خود چیک کرو, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. سب کے سامنے متقی بننے والوں اپنا موبائل کبھی چیک کیا کتنی گندگی بھر کے رکھی ہے؟ اپنے گھر کے اندر کا ماحول دیکھو. ہمارے گھر کے اندر ہم بیوی پہ ظلم کرتے ہیں, ماں پہ ظلم کرتے ہیں, بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. جس مذہب نے کتے پہ ظلم کرنے سے منع کیا, اس مذہب کے ماننے والے بیوی پہ ظلم کرے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکے تو شیطان کو بھی گالی مت دو. جو مذہب شیطان کو گالی دینے سے منع کرتا ہے وہ مذہب کے ماننے والے اپنی شریک حیات اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے, کون سی حسینیت ہے؟ میں اپنی گفتگو کو شارٹ کرنے لگا ہوں. دین بچانے کے لیے وہ کربلا میں آئے تھے, محسوس کر لو. اور کتنی مصیبت اٹھائی. میں بس کوئی میں نوحہ نہیں پڑھ رہا ہوں, ان کی مصیبت ذکر کر رہا ہوں تاکہ تم احساس کرو دین کتنی مشکلوں سے, دین مشکلوں سے پھیلا بھی ہے اور دین مشکلوں سے بچا بھی ہے. سیدہ زینب فرماتی ہے, ابن جریر نے بھی لکھا ہے, کیا کہتی ہے, ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی, اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا گیا. میں کبھی سوچتا ہوں کہ آج 1450 سال کے بعد بڑے بڑے علماء مشائخ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں. ان سیدوں کا کیا حال ہوا ہوگا جن کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے گئے ہوں گے. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو. تماچے مار لو, خیمے جلا لو, قید میں رکھ لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. سیدہ زینب فرماتی سیدانیوں کے سید زادیوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا. اور کس ظلم کے ساتھ؟ چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کو, بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کو. کیوں؟ کیونکہ بڑے اٹھیں گے تو چھوٹوں کو تکلیف ہوگی, اور چھوٹے جھکیں گے تو بڑوں کو تکلیف ہوگی. اس طرح سے امام زین العابدین کے گلے میں توق ڈالا, اور توق ڈال کر کے ان کے ہاتھوں میں نکیل پکڑائی, تم لے کے چلو. امام زین العابدین کہتے بیماری کی وجہ سے مجھ سے کھڑا ہوا نہیں جاتا تھا, جب میں نکیل پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا تو چابک برسائے جاتے تھے. بالآخر چلنے کے قابل نہ رہا تو مجھے بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا. سیدہ زینب نے کہا ظالمو تم ہماری کچھ سنتے تو نہیں, اتنا تو سن لو کہ جب کربلا سے تم ہمیں کوفہ لے کر کے جا رہے ہو تو ان لاشوں کے قریب سے لے کر کے چلو نا.
جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی ہیں، آخری مرتبہ ہم اپنے پیاروں کا دیدار کر لیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے کٹی پٹی لاشوں کو دیکھا جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے کچل چکی تھی، ان لاشوں کو دیکھا تو ماتم نہیں کیا، بال نہیں نوچے، کیا کیا؟ نعت پڑھی، نعت۔ وہ نعت ابھی بھی تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا نعت پڑھی؟ یا محمدا یا محمدا یا محمدا یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ آسمان سے آپ پر درود نازل کرے۔ اے نانا جان، اللہ آپ پر آسمان سے درود نازل کرے۔ آج اپنے حسین کا حال دیکھیے، کربلا میں کیسے کٹا پٹا پڑا۔ یا رسول اللہ، جس کے لیے آپ سجدے طویل کر دیتے تھے نا، آج اس کو کوئی قبر میں لٹانے والا نہیں۔ یا رسول اللہ، جس کے لیے آپ منبر چھوڑ دیتے تھے نا، آج اس کو کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ آج آپ کا حسین کٹا پٹا لاش کے ساتھ پڑا ہوا ہے آقا، اس کی لاش پر گرد و غبار پھیل رہی ہے۔ نانا جان، آپ بھی آ کر کے یہ منظر دیکھیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے یہ نعت پڑھی تو اپنی اور بیگانے سب رو پڑے۔ ظالموں کو یوں لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانسا پلٹ جائے اور لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو انہوں نے کہا جلدی لے کے چلو۔ اور پھر ظالموں نے کوفہ میں بازار میں گھمانے کا پلان بنایا کہ نبی کے گھر کے لوگوں کو بازار میں گھمائیں۔ اب یہاں آ کر کے میں جو آخری بات کہنے چلا تھا اس میں ایک بات اگر اجازت دے تو ایڈ کرتا ہوں کہ نبی کے گھر والوں کو بازار میں گھمائے جانے سے مجھے ایسا لگتا ہے شہادت میں جتنی تکلیف ان کو ہوئی تھی نا، اس سے زیادہ تکلیف نبی کے گھر والوں کو بازار میں گھمانے سے ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ اس کو سن لو بہنوں کی توجہ۔ آپ تک تو نہیں بولو نا، دو باتیں کر سکتا ہوں بھئی، کر سکتا ہوں نا؟ اگر کر سکتا ہوں تو ہاتھ اونچا کر کے درود شریف پڑھ دیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس گھر کی عورتیں کبھی بازار میں خریدی کرنے نہیں گئی تھی، جب میں ملک شام گیا مجھے یہی یاد آیا تھا کہ وہ کبھی بازار خریدنے نہیں گئی تھی۔ جب نبی کی بیٹیوں کو بازار میں وہ لے کر گئے ہوں، ان کے دلوں پہ گزری کیا ہوگی۔ بہت بغیرت مند بیٹیاں تھی نبی، بہت غیرت مند، کتنی غیرت مند بیٹی تھی نبی۔ ثانیہ زہرا سیدہ زینب دن کے اجالے میں کبھی نانا کے مزار پہ سلام کرنے نہیں گئی۔ یہ نبی کی بیٹی ہے زینب، آپ ان کی قربانی کو محسوس نہیں کر رہے ہو بھائی۔ میدان محشر میں تمہارا دامن پکڑ کر اہل بیت پوچھیں گے، ظالموں، ہم نے قربانیاں دی تھی، تم نے تو صرف اس کو نیاز اور فاتحہ اور کھٹائی اور شربتوں پر تول دیا۔ میں نیاز فاتحہ کا مخالف نہیں ہوں، نیاز فاتحہ کرو، لیکن قربانی پہلے محسوس کرو نا۔ کبھی سوچو نا کہ زینب کی جگہ تمہاری اور میری بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا، یہ تو سوچو نا۔ ہماری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان ہے سیدہ زینب، ہماری ماں کی عظمتیں قربان ہے سیدہ زینب۔ کبھی سوچا حسین کی یتیم شہزادی سکینہ کی بجائے میری تمہاری بیٹی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر کوئی بازار میں گھمائے تو ہمارے دل پہ، اور اس دن رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس دن علی مرتضیٰ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس دن سیدہ فاطمہ کے دل پہ۔ ان کی احتیاط سن لو تو آپ کو محسوس ہو جائے۔ میں کوئی مرثیہ نوحہ پڑھنے نہیں بیٹھا، نہ میں اس کا قائل ہوں، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں، محسوس کرو کہ سیدہ زینب کے دل پر کیا بیتی ہوگی، جو دن کے اجالے میں کبھی نانا کے مزار پہ نانا کو سلام کرنے نہیں جاتی تھی۔ وہ سیدہ زینب جب
نانا کو سلام کرنے کو دل چاہتا تو اپنے بابا سے کہتی بابا آج میں نانا کو سلام کرنے جاؤں گی. تو مولا علی اپنی بیٹی کو کس شان سے لے جاتے تھے نانا کے مزار پر. ایک بہت بڑی محقق عورت گزری ہے مصر میں جس کو بنت النیل کہا گیا ہے, بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن. ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن اپنی کتاب میں لکھتی ہے جب رات کی تاریکی میں سیدہ زینب اپنے نانا کی مزار پر سلام کرنے جاتی تھی کس انداز سے جاتی تھی. آگے مولا علی چلتے تھے, دائیں طرف امام حسن, بائیں طرف امام حسین اور پیچھے ان کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار. چاروں طرف سے ایسا گھیرا بنتا تھا. تب آدھی رات کے بعد اپنے نانا کو سلام کرنے مزار پر سیدہ زینب جاتی تھی, اور جب نانا کے مزار پر پہنچتی تھی تو مولا علی مسجد کے خادم سے کہتے تھے سارے چراغ بجھا دے. مولا کائنات مسجد کے خادم سے کہتے تھے سارے چراغ بجھا دے. خادم کہتا مولا آپ مسجد میں آئے, مزار رسول پہ آئے, میں کیسے چراغ بجھا دوں؟ تو مولا فرماتے اکیلا نہیں آیا, اپنی بیٹی زینب کو ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں. سارے چراغ بجھا کے اندھیرا کر دے تاکہ اگر اچانک کوئی نبی کو سلام کرنے آئے تو اجنبی مرد کی نظر میری زینب کے وجود پر نہ پڑنے پائے, اس لیے سارے چراغ بجھا دیے جائیں. جن کی غیرتوں کا عالم یہ تھا جس وقت ان کو بازار میں لے کے جایا گیا ہو ان کے کلیجوں پہ کیا چھری گزری ہوگی. آپ محسوس کریں نا ذرا, یہ دین بچانے کے لیے قربانی دی, یہ سنیت اور مسلک. آج آپ کو کوئی اہمیت نہیں, نماز چھوٹتی ہے چھوٹتی رہے, روزے چھوٹتے رہے, نشہ کرو پھر بھی ہم جنتی. ایسی سستی جنت نہیں ہے, یہ دین بہت قیمتی ہے. قربانی کے بعد اپنے پاس آیا. پھر کیا ہوا وہی بس اینڈ اپ کر دوں اسی بات پر. اعلان ہو گیا کوفہ میں. انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کوفہ میں کہ آل رسول کو کاٹ ڈالا, آل رسول کو مار ڈالا, یہ نہیں. ان ظالموں نے جھٹوں نے جھوٹ بولا, کہا کہ ڈاکوؤں کو جو جنگلوں میں لوگوں کے قافلے لوٹتے تھے ہم نے ان کو مار ڈالا, باغیوں کو کاٹ ڈالا, ان کے کٹے ہوئے سر لا رہے, ان کے بچوں کو بھی لا رہے. تماشا دیکھنا ہے ڈاکوؤں کا تو آ کر کے دیکھو. استغفر اللہ, اعوذ باللہ, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. نبی کے شہزادوں کو نماز میں جن پر درود پڑھا جاتا ہے ان کو ڈاکو کا. نبی کے جن پہ نماز میں درود پڑھا, نبی جن کو سلام کرے, خدا جن پہ سلام نازل ان کے. لیکن بہرحال کوفہ میں عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی. غور کرنا, عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی, مرد رستوں میں پھگر گئے, کون ڈاکوؤں کے سرارے, کون ڈاکوؤں کے سرارے. ادھر بیویوں کو باندھ دیا گیا, انہوں نے اپنے سر چھپا لیے, اپنے چہرے چھپا لی. کوفہ کی عورتوں نے آپس میں باتیں کی, ارے ڈاکو مجرم تھے نا, ڈاکو کی اولاد تھوڑی مجرم تھی, وہ قیدی ہے. اور مولا علی نے فرمایا کہ قیدی کو صدقہ دیا کرو, اس سے مصیبت ٹلتی ہے. ان کے بچے قیدی ہو کر آ رہے, چلو صدقہ تیار کرو تاکہ صدقہ دو. پہچانا نہیں لوگوں نے, پہچانا نہیں, کیونکہ بیویاں اپنے چہرے کو چھپائی ہوئی تھی اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ. ایسے میں کوفہ کی عورتیں روٹی اور کھجور پھینکتی گئے, صدقہ 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 صدقہ. سیدہ سکینہ کو بھوکے رہے 7 یا 10 دن کا عرصہ بیت گیا تھا. جیسے روٹی سیدہ سکینہ کی گود میں گری, 7 سال کی سکینہ کی گود میں روٹی گری تو سکینہ نے کہا پھپھی اماں, نانا کا فرمان ہے نا کہ صدقہ آل رسول پر حرام ہے. امام حسین کی تربیت دیکھو, گھر کا ماحول دیکھو. پھپھی اماں, نانا کا فرمان ہے کہ آل رسول پہ صدقہ حرام ہے, تو کیا 1 ہفتے کی بھوک کے بعد یہ حرام صدقہ آل نبی پہ حلال ہو جاتا ہے؟
سیدہ زینب گرج کر بولی، اے کوفہ کی عورتوں، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں پہچانو، ہم آل رسول ہیں، ہمارا صدقہ لوگ کھاتے، ہم لوگوں کا صدقہ نہیں کھاتے۔ اور سیدہ سکینہ کا، بیٹی صدقے کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ نانا نے ہم پہ حرام، جو نانا نے ہم پہ حرام کر دیا ہم اس کو نہیں کھاتے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، صدقہ صرف آل رسول پہ حرام ہے، لیکن دوسرے غریبوں کے لیے تو حلال ہے نا؟ بولو صدقہ پاک ہے، صدقہ ناپاک نہیں ہے۔ میری بھائیوں، میرے بہنوں، حسینیوں کا انداز، 7 دن 10 دن کی بھوکی سکینہ جب اتنی بھوک کے بعد نانا کا حرام کیا ہوا صدقہ نہیں کھاتی، تو مسلمانوں تم سود کیسے کھاتے ہو؟ وہ سود جو سور سے زیادہ برا ہے، وہ سود جو سور کھانے سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ سور بھی حرام ہے اور سود بھی حرام ہے، مگر فرق یہ ہے کہ سور کھانے والوں کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ کیسے حسینی ہو؟ آؤ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، سود کا بائیکاٹ کرو، ڈھول تاشوں کا بائیکاٹ کرو، ڈی جے کا بائیکاٹ کرو، حرام کاموں کا بائیکاٹ کرو، ان سب چیزوں سے بچو۔ اور اپنی زندگی، امام حسین نے نمازیں پڑھی، امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ تلاوت کی۔ حسینیوں سے میں ہاتھ مت اٹھانا، لیکن کہتا ہوں آج سے کتنے دن پہلے قرآن ہاتھ میں لیا تھا، کبھی اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو۔ وہ کٹا ہوا سر قرآن نہیں چھوڑتا، اور تم 3 بار پیٹ بھر کے ایک دن میں کھاتے ہو، قرآن کو کتنی بار ہاتھ لگاتے ہو؟ موبائل کتنی بار دیکھتے ہو؟ قرآن کتنی بار پڑھتے؟ اہل بیت تو قرآن کبھی نہیں چھوڑتے۔ سر جسم سے الگ ہو جائے، دھڑ چھوڑ سکتا ہے سر، دنیا چھوڑ سکتا ہے سر، قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ کٹے ہوئے سر نے قرآن پڑھا، بتایا ہم اہل بیت کا تعلق قرآن سے نہیں چھوٹ سکتا۔ سر سجدے میں رکھ کے جان دے کے بچایا، ہم اہل بیت کا تعلق سجدے سے نہیں چھوٹ سکتا۔ آئیے نا اصلی حسینیت کی طرف آئیے۔ میرے جوانوں، ایک دن مرنا ہے، یا تو تم یزید کے ساتھ اٹھو گے قیامت میں، یا تو امام حسین کے ساتھ۔ تمہارے اوپر ہے، نشہ کرو گے، چوری کرو گے، ڈکیتی کرو گے، جھوٹ بولو گے، نماز چھوڑو گے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالو گے، زنا کے اڈوں پہ جاؤ گے، حرام کام کرو گے، اٹھنا تمہیں یزید کے ساتھ ہے۔ کوئی مقرر، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی خطیب چاہے آپ کی جتنی حمایت میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں نہیں یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن میرے رسول نے کہہ دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، میں نبی کی مانوں یا مقرر لوگ کی مانوں؟ کس کی مانوں؟ تو یاد رکھو، اتنے نادان مت بنو، ایک دن مرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آئے گی۔ اب تم تیاری کر لو، اٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ اگر حسین والے کام کرو گے مولا حسین کے ساتھ اٹھو گے، اور جو میرے حسین بادشاہ کے ساتھ اٹھے گا، حسین تو تاجدار ہے جنت کا، انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے، ہمیں محروم نہیں چھوڑیں گے، ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب آپ پر ہے، بتاؤ کتنے لوگ آج پنجتن کے نام پہ توبہ کرتے اپنے گناہوں سے؟ ہاتھ اٹھا کر کے اعلان کرو اس مجمع میں، کتنے لوگ سچی توبہ کرتے پنجتن کے نام پہ؟ آج ہاتھ اٹھاؤ، اوپر اٹھاؤ۔ کل میں نے بابا تاج الدین کے آستانے پہ ہاتھ اٹھوایا تو لوگوں نے گٹکے سے تک توبہ کر لی۔ مولانا بے نمازی پن تو بے نمازی پن ہے، وہاں کے جوانوں نے کہا آج سے ہم آپ دیکھیں وہ ویڈیو اگر ملے گی، انہوں نے گٹکے سے تک، حالانکہ گٹکے کو ہم حرام نہیں کہتے، وہ تو نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ، لیکن بہرحال بے نمازی پن سے کتنے لوگ توبہ کرتے؟ ذرا آج ہاتھ اٹھا کر بتاؤ تو کتنے لوگ بے نمازی پن سے توبہ کرتے ہیں؟ پنجتن کے نام کی بات ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا، اٹھائے نا تھوڑا سا، ذرا سب بھی تو دیکھیں نا، ہم بھی تو دیکھیں نا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں نا تماشا اہل کرم۔ بہت نبی کے نام پہ، اہل نبی کے نام پہ قربانی دینے کی، وہاں اٹھا کے رکھو، ایسے نہیں، جب تک میں نہ کہوں ذرا اٹھا کے، زبردستی نہیں، جو وعدہ کر رہے وہی اٹھائیں، پھر ہم بھی دیکھیں نا کتنے حسینی ہیں۔ کچھ ہاتھ ابھی بھی نیچے ہے نا، کوئی بات نہیں، لیکن ہاں یہی تو بات ہے نا،
جب نعروں کی بات آتی تو سب ساتھ چلتے ہو، لیکن جب قربانی کی بات آتی کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں نمازی بننے کے لیے پنجتن کے نام پہ؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب ہاتھ نیچے کر لو، اب ہاتھ نہیں اٹھانا، اللہ نہ کرے اگر کوئی حرام کاروبار کرتا ہے وہ بھی توبہ کرے، حلال کو لازم پکڑے۔ اگر امام کی محفل میں حلال کا وعدہ کرو گے نا، حرام سے جتنا کماتے ہو انشاءاللہ پنجتن کا صدقہ اللہ اتنا دے گا، حلال سے اس سے زیادہ کماؤ گے، اللہ اتنا دے گا کہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا۔ اور یاد رکھنا، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ سور حرام ہے، 12 سال میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہر گھر کے دروازے پہ سور نظر نہیں آتا، کھیتوں کے اندر سوروں کا ریوڑ نظر نہیں آتا۔ بکری حلال ہے، 2 یا 3 پیدا ہوتی ہے، پھر بھی گھروں کے دروازوں پہ بکریاں نظر آتی ہے، اور جنگلوں میں ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس میں اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ ہم سب کو اللہ اہل بیت کا سچا عشق صحابہ کے احترام کے ساتھ عطا فرمائے، صحابہ کی تعظیم کے ساتھ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔